السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آج بات کروں گا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں ہمارے بزرگان دین جو ہیں ان کا کیا انداز تھا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کس انداز سے کیا کرتے تھے اور قرآن پاک کو کتنے دن کے اندر مکمل کر لیا کرتے تھے۔ ناظرین، اس کے اندر بزرگان دین کے مختلف انداز تھے۔ بعض بزرگ جو تھے وہ قرآن پاک دن اور رات میں 8 مرتبہ ختم کر لیا کرتے تھے، 8 مرتبہ مکمل کر لیا کرتے تھے، 4 دن میں اور 4 رات کے اندر۔ اور بعض بزرگان دین 4 مرتبہ قرآن پاک مکمل کر لیا کرتے تھے، اور بعض بزرگان دین 2 مرتبہ قرآن پاک مکمل کر لیا کرتے تھے، اور بعض بزرگان دین 1 مرتبہ قرآن پاک مکمل کر لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ بزرگان دین ایسے بھی تھے کہ جو 2 دن میں 1 مرتبہ قرآن پاک کو مکمل کر لیا کرتے تھے، اور بعض جو تھے وہ 3 دن میں 1 مرتبہ قرآن پاک کو مکمل کر لیا کرتے تھے، اور بعض حضرات 4 دن میں 1 مرتبہ مکمل کر لیا کرتے تھے، اور بعض 5 دن میں 1 مرتبہ مکمل کر لیا کرتے تھے، اور بعض حضرات جو تھے وہ 7 دن میں 1 مرتبہ قرآن پاک کو مکمل کر لیا کرتے تھے۔ اب آج سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا؟ اکثر صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ قرآن پاک کو 7 دن کے اندر مکمل کر لیا کرتے تھے۔ اس تلاوت کرنے میں بھی لوگوں کے حالات مختلف ہیں۔ بعض لوگ تیز پڑھنے کی صورت میں بھی حروف کو ان کے مخرج سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ صحیح پڑھنے پر قادر ہوتے ہیں، اور بعض جو ہوتے ہیں اگر جلدی پڑھیں تو پھر صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھا جائے، کیونکہ ثواب صحیح پڑھنے کا ملے گا، نہ کہ محض جلدی کی وجہ سے تیز پڑھنے کا۔ اب سوال یہ تھا کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ جس نبی پر نازل ہوا وہ صاحب قرآن کا انداز کیا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اس انداز سے قرآن پاک تلاوت کیا کرتے تھے کہ ایک ایک حرف صاف سمجھ میں آ جایا کرتا تھا، اور جو عربی جانتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ قرآن پاک کے معنی پر اور اس کے مضمون جو ہیں ان پر غور کرتا ہوا قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور کوشش یہ کرے کہ تلاوت کے وقت دل حاضر ہو اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے، اور رقت طاری ہو جائے اس انداز سے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اور جہاں جہاں رحمت کی آیتیں آئیں وہاں پر خوش ہو اور اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگے، اور جہاں پر عذاب کی آیتیں آئیں وہاں پر ڈر جائے اور اس سے پناہ مانگے۔ اور اگر کوئی انسان عربی نہیں جانتا ہے تو وہ قرآن پاک کو اس نیت سے پڑھے کہ یہ وہی الفاظ ہیں جن کو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، جن کو صحابہ کرام نے پڑھا ہے، جن کو اولیاء کرام نے پڑھا ہے، جن کو علماء دین نے پڑھا ہے۔ قرآن پاک کو بغیر وضو اگرچہ پڑھنا جائز ہے، دھیان رکھیں، پڑھنا جائز ہے، چھونا جائز نہیں ہے۔ اگرچہ بغیر وضو پڑھنا جائز ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ وضو کے ساتھ پڑھا جائے، اور سنت یہ ہے کہ تلاوت پاک جگہ کی جائے، اور اگر مسجد میں کی جائے تو اور زیادہ بہتر ہے، اور اگر تلاوت سے پہلے مسواک کے ذریعے منہ کو صاف کر لیا جائے تو یہ تو اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے۔ دنیا میں اطمینان کے ساتھ قرآن پڑھنے کا فائدہ یہ ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں جتنے اطمینان اور سکون کے ساتھ تلاوت کیا کرتا تھا اسی اطمینان اور سکون کے ساتھ تلاوت کرتا ہوا جنت میں جائے گا، اور جتنا حصہ جنت کا طے کرے گا یعنی قرآن پاک جہاں پر جا کر اس کا مکمل ہوگا اتنا حصہ اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ! یعنی اگر آپ دنیا میں جتنے زیادہ اطمینان اور ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتے ہیں تو اتنا زیادہ ٹائم لگے گا، وہی ٹائم آپ کا جنت میں یوں کام آئے گا کہ آپ جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو دنیا میں جتنا ٹائم لگاتے تھے اتنا ہی ٹائم وہاں پر لگے گا، اور جب ٹائم زیادہ لگے گا تو جنت کو زیادہ طے کر لیں گے، اور جتنا زیادہ طے کر لیں گے اتنی زیادہ آپ کو جنت عطا کر دی جائے گی۔ اور جب قرآن پاک مکمل ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت اپنے قریبی لوگوں کو بلا کر دعا کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک مکمل کرتے تو اس وقت اپنے قریبی حضرات کو بلا کر کے دعا کرتے تھے، اور حدیث پاک میں ہے کہ اس وقت جو ہے دعا قبول ہوتی ہے، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جب قرآن پاک مکمل ہوتا ہے اس وقت انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، گناہ کو معافی چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کو تلاش کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔